بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت کس قدر بڑھ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور یہی عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس پر یقین کے ساتھ قائم رہنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ اس عقیدے کے دلائل ہمیں قرآنی آیات کی صورت میں بھی ملتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے آیات قرآنی کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے اور ہر مسلمان کی زندگی میں اس کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کا مفہوم ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے پختہ عہد لیا کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں اور پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں اور قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے کہ سابقہ آسمانی کتب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، لیکن قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی وحی یا کتاب یا نبی کے نزول کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ متقین وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، اور اس پر بھی جو کچھ آپ سے پہلے بھی نازل ہوا۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ نازل ہونا ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں اس کا بھی ذکر فرما دیتا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرما دی ہے تو اس کے بعد اب کسی نئے نبی، نئی کتاب اور دین کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ سورہ المائدہ کی یہ آیہ مبارکہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر لیا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی عقیدہ ختم نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی واضح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسلہ نبوت اور رسالت منقطع کر دیا گیا ہے اور میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے شخص پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، مگر سن لو میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں آخری نبی ہوں اور امتوں میں تم آخری امت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان اب کسی نبی اور رسول کی بعثت ممکن نہیں ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ یہ ارشاد مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیان والی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صرف قیامت آئے گی،
کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تو ان تمام آیات اور احادیث کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت قیامت تک ہے۔ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی بھی انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، بدبخت ہوگا، لعنتی ہوگا، جہنمی اور کافر ہوگا۔ اور قیامت تک جتنے بھی دعوی نبوت کرنے والے آئیں گے، حدیث مبارکہ کے مطابق وہ سب جھوٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو اختیار کرنے اور اپنے دل کے کامل یقین کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔